ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو الدرس التاسع عشر، اسماء ظروف کا بیان۔ 19واں درس خلاصۃ النحو کا، اور یہ متعلق ہے اسماء ظروف سے۔ اس سے پیچھے آپ نے اسماء اشارہ، اسماء شرط، اسماء استفہام پڑھا، اور یہ سلسلہ وہ ہے کہ جس کے اندر ایسے اسماء کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جو اپنے لیے کچھ خصوصیات رکھتے ہیں اور خصوصی معنی فراہم کرتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو ابھی تک جتنے اسماء پڑھے آپ نے ان کی خصوصیات اپنی اپنی تھیں، اور یہاں پر اسماء ظروف جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ظروف جمع ہے ظرف کی، اور ظرف اردو میں بھی جو ہے کسی برتن کو اور جگہ کو کہا جاتا ہے، اور عربی کے اندر خاص طور سے یہ دو معنوں کے اوپر دلالت کرتا ہے، ایک حالات کے اوپر اور دوسرا جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر۔ تو جو حالات پہ دلالت کرے تو وہ ظرف زمان کہلاتا ہے اور زمانے سے، اور جو کسی جگہ پہ دلالت کرے وہ ظرف مکان کہلاتا ہے۔ اب ایسے اسماء اور ایسے الفاظ اور کلمات جو کہ خاص ظروف کو بیان کریں اسے ہم اسماء ظروف کہتے ہیں۔ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسماء ظروف کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں، اور اس کی مثال دی ہے متى اور اینا۔ متى کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کب، اور اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ تو کب اور کہاں سے اس کا جو ہے اس کی تعریف بیان کی گئی۔ جب ہم کب بولتے ہیں تو اس سے مراد کوئی وقت ہوتا ہے، کب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کس وقت، اور جب ہم کہاں بولتے ہیں تو کہاں سے مراد جگہ ہوتی ہے کہ کس جگہ پر۔ تو یہ یہاں پر مثال کے ذریعے سے انہوں نے تعریف کر دی اسماء ظروف کی۔ اب اس کی تقسیم کریں گے۔ اسماء ظرف کی دیکھا جائے تو دو تقسیمیں اس عبارت میں کی جائیں گی۔ پہلی تقسیم، وقت یا جگہ ظاہر کرنے کے لحاظ سے اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف زمان اور یہ دوسری ہے ظرف مکان، اور یہ چونکہ بہت آسان ہے تو ہم اس کو ایسے عبارت کے طور سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب تعریف کریں گے ظرف زمان کی اور پھر کریں گے ظرف مکان کی۔ ظرف زمان کی تعریف میں کہتے ہیں جو اسم ظرف وقت ظاہر کرے اسے ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے متى اور بعد۔ متى عربی کے اندر کہتے ہیں کب کو، اور بعد کہتے ہیں بعد میں۔ اور جو اسم ظرف جگہ ظاہر کرے اسے ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے اینا اور تحت۔ اینا کہتے ہیں کہاں، اور تحت کہتے ہیں کسی چیز کے نیچے ہونا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ پہلی تقسیم ہو گئی اسم ظرف کی جگہ یا وقت کے حساب سے۔ دوسری تقسیم اس کی ہے معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے۔ معرب اور مبنی کا مطلب یہ کہ اعراب کے لحاظ سے، کہ یہ جب اسماء ذکر کیے جائیں گے تو کس موقع کے اوپر یہ معرب ہوں گے اور کس موقع پہ یہ مبنی ہوں گے۔ اب یہ معرب اور مبنی کیا ہے، اس کے لیے آپ کو متعلقہ درس اب 6 سے یاد کرنا پڑے گا، جو کہ اسی کتاب کے شروع میں گزر چکا۔ معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے بھی اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، پہلی معرب اور دوسری مبنی۔ اور یہ چونکہ معرب مبنی آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس کو دوبارہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس اسم ظرف کا آخر بدلتا رہتا ہے اسے معرب کہتے ہیں۔ مثال دی ہے لیل مدینۃ۔ لیل کہتے ہیں رات کو، مدینہ کہتے ہیں شہر کو۔ دوسری کہتے ہیں کہ جس اسم ظرف کا آخر تبدیل نہیں ہوتا اسے مبنی کہتے ہیں، جیسے متى اور اینا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ لیل کو جب ہم عبارت میں ذکر کریں گے تو اگر عامل اس کا رافع ہوگا تو یہ لیل مرفوع ہو جائے گا، اگر عامل ناصب ہوگا تو یہ منصوب ہو جائے گا، اور لفظاً اور ظاہراً اس کے اوپر فرق پڑے گا، اس کے اعراب کے اوپر۔ لیکن مبنی وہ ہے جیسے متى اور اینا، اس کے اوپر کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے اس کا عامل رافع ہو، ناصب ہو، مجرور ہو، وہ ہمیشہ اپنی حالت پہ یہ برقرار رہے گا، متى اور اینا وغیرہ جیسے۔ اب ان کی دونوں کی الگ الگ یہ تقسیم کی جو تقسیم کی اقسام جو ہے یہ بیان کریں گے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ ظروف یا تو مبنی ہوں گے یا معرب ہوں گے، دو طرح کے ہیں۔ تو جو مبنی ہوں گے تو وہ کون کون سے ہیں وہ یہاں پر ذکر کیے جائیں گے۔ از، سب سے پہلا ہے از کہتے ہیں جب،
جب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بات آپ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں بات کرنے کے دوران آپ جب کا استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم اس جب کو عربی میں ہم از کے ذریعے سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ جب یہ جب جو ہے وہ شرطیہ بھی کہلاتا ہے. یہ جب جو ہے وہ شرطیہ بھی کہلاتا ہے اور یہ موقع کے اوپر یہ بات آئے گی. پیچھے ویسے گزر چکا ہے اسماء شرط کے اندر، آپ نے پڑھا بھی ہے کہ ہم جب اذا ذکر کرتے ہیں یا از ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک جزا بھی ذکر کرتے ہیں جملے کے اندر. تو بہرحال یہاں پہ مقصد صرف ہمارا از کو جاننا ہے کہ از کا مطلب ہوتا ہے جب، اور اس کی مثال دی از اکرمت خالدن، کہ جب میں نے خالد کا اکرام کیا. جب، تو یہ جب جو ہے وہ ظرف مبنی ہے اور اس میں ظرف ہے. یہ دوسرا ہے مز، یہ کہتا ہے سے، یعنی کسی مدت سے. ما رأیتہ مز امسی، کہ میں نے اس کو کل، گزشتہ کل سے نہیں دیکھا. اور تیسرا ہے منز، یہ مز اور منزو تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. ما رأیتہ منز سنت، کہ میں نے اسے ایک سال سے نہیں دیکھا. لدا کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ پاس. القلم لدا زیدن، کہ قلم جو ہے وہ زید کے پاس ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ چار ہم نے پڑھ لی ہیں اور یہ چاروں وہ اسماء ظروف ہیں کہ یہ کلام کے اندر ان کی حالت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان کے اعراب ہمیشہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. جس حالت میں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. پانچویں نمبر پہ ہے لدن، اس کا مطلب بھی پاس ہوتا ہے. القلم لدن کا، قلم تمہارے پاس ہے. چھٹا امسی، کہ گزشتہ کل، اور جی تو امسی کہ میں کل آیا. اس کے بعد ہے قطو، جو ہے کبھی ماضی میں، کبھی بھی، اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں کبھی بھی، یعنی لم ارہو قطو، کہ میں نے کبھی بھی اسے نہیں دیکھا. تو یہ قطو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی، اور یہ ظرف جو ہے زمان ہوتا ہے. پھر اعوذ، کبھی بھی مستقبل میں، کہ لا اراہو اعوذ، کہ میں اس کو کبھی بھی نہیں دیکھوں گا. اور اسی طرح ایانہ 9 نمبر کے اوپر، اس کا مطلب ہوتا ہے کب. ایانہ الساعہ، کہ کب قیامت قائم ہوگی. اور 10 نمبر پہ ہے اذا. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. اس سے پہلے آپ نے از کا مطلب بھی جب پڑھا اور اذا کا مطلب بھی جب پڑھا تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی ظرف ہوتے ہیں. اس کی مثال دے رہے ہیں کل اذا جوتا، کہ جب تم بھوکے ہو تب کھاؤ. 11ویں نمبر پہ کہتے ہیں کیفا. کیفا کا مطلب کیسا، اور اس کی مثال ہے کیفا زیدن، کہ زید کیسا ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں ذہن میں، اس کو جو ہے بار بار اس کو مستحضر رکھیں کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سارے اسماء ظروف مبنیہ ہیں. اور 12ویں نمبر پہ متا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کب، اور متا الذہاب، کب جانا ہوگا. 13واں نمبر ہے اینا، کہاں. اینا خالد، خالد کہاں ہے. انا، اس کا مطلب بھی کہاں ہوتا ہے. انا ملکو کا، کہ انا ملکن، کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے. 15واں نمبر ہے حیثو، اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں. اجلس حیث المنظر الجمیل، کہ ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤ جو خوبصورت ہو. تو یہ 15 اسماء ظروف آپ نے پڑھے، اور یہ اسماء ظروف جو ہے مبنیہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنی حالت پہ برقرار رہیں گے. کلام کے اندر ان کی حالت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی، اور یہ ہمیشہ، اگر کیفا ہے تو ہمیشہ یہ کیفا ہی رہے گا، کیفو نہیں ہوگا. یہ متا ہے تو اگر یہ ہمیشہ متا ہی رہے گا، کبھی بھی یہ متی یا متو نہیں پڑھا جائے گا. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مبنی ہے. اس کے بعد ظروف معربہ، یہ وہ ہیں جو کہ ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے اعراب کے بدلنے سے. ظروف معربہ کئی ہیں، لیکن ان میں سے قبلو، بعدو، تحتو، فوقو. قبلو کہتے ہیں قبل، پہلے کو. بعد میں. تحت نیچے. فوق اوپر. یہ جہتیں ہیں، 4 جہتیں ہوتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں وغیرہ اگر مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ مبنی ہوں گے، جیسے زید فوقو. اب ان کا استعمال ہمیشہ مضاف الیہ کی صورت میں ہی ہوتا ہے، کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں جو ہے میں تم سے پہلے آیا، کہ انا جئت قبلک. قبلک، قبل میں نے استعمال کیا. پھر میں کہتا ہوں کہ زید فوق السقف. زید فوق السقف، کی زید چھت کے اوپر ہے. لیکن ان دونوں صورتوں کے اندر میں نے مضاف الیہ کو ذکر کیا، اور مضاف الیہ کو ذکر کیا تو لہٰذا یہ معرب تھے. اور لیکن اگر جملے کے اندر ان چاروں کو بغیر مضاف الیہ کے ذکر کیا جائے گا، جیسے زید فوق بول دیا، صرف زید فوق السقف نہیں بولا بلکہ صرف زید فوق بول دیا، تو ایسی صورت میں یہ ہمیشہ مبنی ہوں گے اور مبنی بر ضم ہوں گے، اور جو ہے ان کو مبنی پڑھا جائے گا اگر ان کو بغیر مضاف الیہ کے ذکر کیا جائے.
تو زیدن اس کی اگر ہم ترکیب کریں، اعراب لگائیں تو زیدن مبتدا ہو گیا اور فوق اس کے اندر اس کی خبر ہوگی، اور اس کو ہم یوں کہیں گے کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ حذف ہے، مضاف الیہ مل کر خبر بن گئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور دوسری صورت یہ اگر یہ مضاف نہ ہو یا مضاف تو ہوں لیکن ان کا مضاف الیہ بھی مذکور ہو تو یہ معرب ہوں گے، جیسے جئت قبلا اور جئت قبل خالد، تو یہ دونوں صورتیں ہیں۔ جئت قبلا کے اندر اس کا مضاف الیہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مضاف بلکہ ہے ہی نہیں ہے مضاف، اور جئت قبل خالد اس صورت کے اندر مضاف الیہ مذکور ہے تو لہٰذا یہ مبنی نہیں رہے بلکہ یہ معرب بن گئے۔ قواعد و فوائد اس کے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ لا غیر اور لیس غیر مبنی علی ضم ہوتے ہیں، جیسے مثال دی جاء زید لا غیر یا لیس غیر۔ اب یہ لا غیر اور لیس غیر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے اسماء ظرف میں ان کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا، اور اس کا اگر ذکر نہیں ہوا تو اس کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی اسماء ظروف میں ان کو شمار کر سکتے ہیں۔ لا غیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سوا، لیسا غیر اس کے سوا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ جاء زید لا غیرو کہ زید آیا، زید کے سوا کوئی بھی نہیں آیا، یا لیسا غیرو زید کے سوا کوئی بھی نہیں آیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ مبنی علی ضم ہوں گے، لا غیرو ہی پڑھا جائے گا ہمیشہ، لا غیرہ یا لا غیری وغیرہ کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح حسبو بھی جب یہ ان دونوں کے معنی میں ہو، جیسے جاء بکر فحسبو، اب یہ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے یہ غیر کے معنی میں ہوتا ہے، لا غیرو کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بکر آیا، بس بکر ہی آیا اور کوئی نہیں آیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ جو اس میں ظرف معرب کسی جملے کی طرف یا لفظ از کی طرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، جیسے ھذا یوم یفوز المجتہد، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں ظرف ہے یوم، اگر آپ یوم کو دیکھیں تو یہ اس میں ظرف ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے پورے جملے کی طرف، یہ پورے جملے کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے۔ اور دوسری مثال ہے سررت فی یوم اذ جئتنی، اور یہاں پہ جو یوم ہے اس میں ظرف وہ جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے وہ اذ کی طرف، جو یوم ہے وہ اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر جو ہے وہ ان کو مبنی علی الفتح پڑھا جائے گا دونوں صورتوں کے اندر، جیسے ھذا یوم یفوز المجتہد، تو یوم کو آپ نے اس لیے مبنی علی الفتح پڑھا چونکہ یہ جو ہے یہ ایسا اس میں ظرف ہے جو کہ کسی جملے کی طرف، جملہ پورا جو یفوز المجتہد پورا جملہ ہے، اور یوم جو ہے وہ اس میں ظرف ہے، تو یہ پورے جملے کی طرف مضاف ہو رہا ہے، لہٰذا اسے ہم مبنی علی الفتح پڑھیں گے۔ اور دوسرا ہے سررت فی یوم اذ جئتنی، تو اس صورت کے اندر یوم مضاف ہو رہا ہے اذ کی طرف، تو اس کو بھی ہم جو ہے مبنی علی الفتح پڑھیں گے، یوم اذ، دیکھیں دونوں صورتوں کے اندر یوم پڑھا جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر میں مثال ہے مثلو یا غیرو، مثل کہتے ہیں کسی چیز کی مثال کو، غیر کہتے ہیں غیر کو، اگر مثلو یا غیرو کے بعد ما، ان یا ان نہ ہو تو یہ تین اگر حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ مبنی علی الفتح کا مطلب ہے کہ ان کو مفتوح پڑھا جائے گا، قیامی مثل ما قمت، دیکھیں مثلا کو ہم نے مفتوح پڑھا، قیامی مثل ان تقوم، یہاں بھی ہم اس کو مفتوح پڑھا، ھذا حق مثل انک تنطق، یہی سب سے اچھا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ قیامی مثل ما قمت، کہ میں بھی اسی طرح کھڑا ہوا، میرا کھڑا ہونا بھی ویسے ہی ہے جیسا آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور قیام مثل ان تقوم، میرا کھڑا ہونا بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو آخری والی ھذا حق، کہ یہی بات سچ ہے کہ مثل انک تنطق، جیسے آپ بات کرتے ہیں، آپ کا بات کرنا ہی یہ سچائی کی نظیر ہے۔ تو ان تینوں مثالوں کے اندر مثلا کو یہاں پر جو ہے انہوں نے مفتوح پڑھا اور مبنی علی الفتح پڑھا۔ یہاں پہ درس ختم ہوتا ہے، اس کے بعد تمرین ہے، تمرین حل کرنی ہے، دوسرے نمبر کی تمرین بھی حل کرنی ہے، اور اسی طرح سے تیسری تمرین جو ہمیشہ بہت اہم ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کا اجرا بھی ہو جاتا ہے، وہ آپ نے کرنی ہے۔ دیکھیں معنی پر غور کرتے ہوئے ظرف زمان اور ظرف مکان کو الگ الگ کیجیے۔
تو فوق متا تحت ایانا عوضو، ان کے معنی میں تقریباً اوپر بیان کر چکا ہوں سب کے، اور ان کے آپ جو ہے وہ ظرف زمان اور ظرف مکان کو الگ الگ کر کے ذکر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ با ہے، اس کے معنی کا خیال رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو مناسب اس میں ظرف سے پر کیجئے، کہ یہاں پر انہوں نے جملے دیے ہوئے ہیں اور ان کے اندر خالی جگہ چھوڑ دی ہیں، اس کے اندر آپ نے اس میں ظرف یا تو مکان ہوگا یا زمان ہوگا، دونوں میں سے کسی کو آپ نے مناسب موقع کے اوپر لکھنا ہے۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو آپ کو جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کے لیے آپ کو قاموس کا میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ قاموس استعمال کریں اور الفاظ معانی کا ذخیرہ اپنے پاس بنائیں، تاکہ آپ کو یہ جملے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں، چونکہ یہی تمرینیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے آپ سبق کو آپ جو ہے دیکھ پاتے ہیں، اس کو آپ اس کا اندازہ لگا پاتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا یا کتنا نہیں آیا، اور اگر یہ تمرین آپ اچھے سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس سبق کا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سبق کو سننے کے بعد اور پھر ان تمرینوں کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو ہوم ورک جو ہے لازمی سبمٹ کرنا ہے، اور اگر آپ یہ سبمٹ نہیں کر رہے تو اس درس کو سننے کا جو ہمارا ایک ہمارے قواعد ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ اس سے خیانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو جو حضرات بھی اس سبق کو سن رہے ہیں ان کو اس کے ہوم ورک کو سبمٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر یا تو آپ سبق سنیں نہیں، اور اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ اس سبق کے ہوم ورک کو ضرور مکمل کر کے جو آپ کا گروپ بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ ضرور سبمٹ کریں، تو ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم کے اندر برکت بھی دیں گے۔